بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ زیارت مدینہ کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے۔ زیارت مدینہ منورہ، مسجد نبوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر۔ اللہ تعالی ہم سب کا، تمام حجاج اکرام کا مدینے کا سفر آسان کرے، قبول کرے، ایسا بنا دے جیسے اللہ چاہتے ہیں، کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ ساری جد و جہد اور ساری نقل و حرکت کا مقصد تو وہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہے نا۔ ہمارے ہر عمل کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جیسے ہمارے حج کی ٹریننگ میں ہمیں بار بار بتایا جا رہا تھا کہ بھائی حاجی کہلانے کا جذبہ، کہ بھائی لوگ حاجی بولیں گے، حجن بولیں گے، یہ اپنے دل سے نکال لیا جائے، ہے نا۔ اور اسی طرح سے چلو بھائی جا کے دیکھ کے آتے مدینہ کیسا ہے، مکہ کیسا ہے، کسی نئے شہروں کو دیکھنے کا جذبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلو بھائی جیسے کوئی آدمی کہیں دوسری جگہ گھومنے جاتا ہے تو ہم ادھر آ گئے۔ یہ ساری تفصیل سے بات آئی تھی سامنے۔ ہمارا جیسے حج صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ بالکل اسی طرح سے مدینہ منورہ کا ہمارا سفر، مسجد نبوی کا ہمارا جانا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی نیت کر کے آپ کے روضہ اقدس پر جانا، حاضر ہونا، اور آپ کی قبر اطہر سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، آپ پر درود و سلام پڑھنا، یہ سارا سب کچھ بھی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ ہو، اور کوئی نیت نہ ہو، جتنی بھی نیتیں ہیں سب ختم کر دیں۔ صرف ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت ہمارا مین اہم مقصد ہو جائے۔ یہ بات تفصیل سے پہلے آ چکی ہے۔ اسی کے آداب پڑھے جا رہے ہیں کہ بڑے کے دربار میں جا رہے ہیں، جب آدمی کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو وہاں جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بھائی جیسے سب سے ملتا ہے ویسے مل لیا، ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ ایک آدمی جو ہے اپنے دوستوں سے الگ طریقے سے ملتا ہے، اپنے گھر میں الگ طریقے سے رہتا ہے، لیکن جب کسی بڑے کے یہاں جانے کا اس کا معاملہ رہتا ہے تو مثال کے طور پر ایم ایل اے، ایم پی یا منسٹر سے اس کی ملاقات رہتی ہے، ہاں کتنے سارے اس کو مرحلے سے اس کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، اور جب اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے تو آدمی کیسا ایک دم تیار ہو کے اور ایک دم وہاں کے مینرز کا خیال رکھتے ہوئے۔ ہم کو اچھی طرح یاد ہے ہمارے کالج کے زمانے میں یا اسکول کے زمانے میں ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹری سے کبھی کسی کام سے ملاقات کرنی ہوتی تھی، ان کی کسی کوئی یعنی ان کے فارم پہ ان کی سائن لینی ہوتی تھی، تو اتنا ڈرتے اور میڈم سر میں کمن ایک دم زیادہ اپنے ٹائی کو صحیح کرتے ہوئے، اپنے ان شرٹ کو صحیح کرتے ہوئے جو اسکول کا یونیفارم تھا، اور بہت ہی ڈرتے ہوئے ایک دم مینرز کا خیال رکھتے ہوئے نہایت دھیمی آواز، پست آواز سے ایکسکیوز می میڈم آئی نیڈ یور سگنیچر، یعنی ایک دم ہی ادب سے۔ ایسے ہی کوئی آدمی کو اگر کسی ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر کے یہاں کام ہوتا ہے تو آدمی کتنا زیادہ جو ہے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور کتنا زیادہ ڈرتے اور سکون اور وقار سے ہے نا حاضر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو کیسا اس لائن سے آراستہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں جو گھر میں جو لنگی پہنا وہ لنگی میں چلا گیا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا، اور بالکل یعنی اپنی صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ایک دم ٹپ ٹاپ کر کے جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ ساری مثالیں ہیں۔ ہم ایک بڑے کے دربار میں جا رہے ہیں، ہم پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ حاضر ہونا، ہمیں اس بات کا پورا یقین ہو
پورا یقین ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری حاضری کی خبر ہوگی، وہ ہمارے درود و سلام کو خود اپنے کانوں سے سنیں گے، اس کا جواب دیں گے. کہ استحضار ہوگا نا تو ایک محبت کا جوش زیادہ اندر جو ہے نا شعلہ بنے گا اپنے اندر. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، پورا پڑھا گیا تفصیل سے، کہ جو شخص میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کو آئے وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے زندگی میں میری زیارت کی، اور میں اس کے لیے قیامت میں سفارشی اور گواہ بنوں گا. تو یہ سارے وعدے ہمارے سامنے ہو. تو بہت سارے آداب پڑھے جا چکے ہیں، اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ 11 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ 12واں ادب زیارت مدینہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض علماء اکرام نے اس وقت کچھ صدقہ کرنا بھی آداب میں لکھا ہے، یعنی مسجد نبوی میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کی زیارت سے پہ جانے سے پہلے کیا کر لے بھائی؟ کچھ صدقہ کر لے. یعنی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کچھ صدقہ کر لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، اس میں داخل ہونے سے پہلے کچھ صدقہ کر لے. بلکہ ہم نے تو بعض علماء کرام سے سنا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نا ان کی عادت تھی کہ ہر نماز سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرتے تھے. ہر نماز سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرتے تھے. اور ایسا بھی سنا علماء کرام سے کہ پہلے یہ ضروری بھی تھا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ نہیں چلو تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. تو یہ ایک ادب ہے اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے اور اللہ کو خوش کرنے کا بہترین راستہ ہے کہ ہم اتنی بڑی مسجد میں اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں تو کچھ صدقہ دے دیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ کچھ صدقہ کرے، چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو. قلیل یعنی تھوڑا سا ہی مقدار کیوں نہ ہو، چھوٹی سی، ریال 2 ریال 5 ریال 10 ریال. اور اس کا اہل مدینے پر صرف کرنا اولا اور بہتر ہے. یعنی مدینے کے رہنے والوں کو یہ صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے. یعنی ان لوگوں پر خاص مدینے کے باشندے ہیں. البتہ اگر غیر مدنی زیادہ محتاج ہو تو وہ مقدم ہیں. بندے کے خیال میں اس وقت کی خصوصیت غالباً اس آیت شریفہ کی وجہ سے ہے جو سورہ مجادلہ میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجیدوا فإن اللہ غفور الرحیم. ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی یعنی کانا پھوسی یعنی ان سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے ارادہ کرو تو اس سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو. یہ تمہارے لیے ثواب حاصل ہونے کے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے. اگر تم میں صدقہ دینے کی قدرت نہ ہو تو اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے. اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی یعنی کھانا پوسی یعنی آپس میں کچھ بات کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اس سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو. یہ تمہارے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے. اگر تم میں صدقہ دینے کی قدرت نہ ہو تو اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے. یہ حکم ابتداءً واجب تھا. دیکھو بات سامنے آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جانے سے پہلے صدقہ کر کے آنا یہ اس آیت کی وجہ سے واجب تھا. اس کے بعد کی آیت سے منسوخ ہو گیا. اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی جس کی وجہ سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا. اور ایسا قرآن پاک میں بہت مرتبہ ہوا کہ پہلے کوئی چیز جو ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اس کے بعد دوسری آیتوں نے اس پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی اوور لیپ کر لیا، اوورٹیک کر دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صدقے والی آیت پر سب سے پہلے میں نے عمل کیا. قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے پتہ ہے نا ابھی آپ کو؟ ارے بھائی کون ہے؟ ہاں ماشاء اللہ کتنی پیاری بات بتائی. سب سے پہلی نسبت تو چچازاد بھائی ہے. ہاں کہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی بن ابو طالب کہا جاتا ہے. وہ ابو طالب جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر سے لے کر 49 ایئرس کی عمر تک 42 43 ایئرس تک کے پال پوس کے بڑا کیا، محبت کی، حفاظت کی، آپ کا خیال رکھا. لیکن اللہ کی شان ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. بہرحال تو ان کے بیٹے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل کے داماد بھی بنے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں
اتنا بڑا ان کا مقام ہے، اور ان کے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ۔ ان کا لقب ہے شیر خدا، اللہ کے شیر، اور بڑے بڑے عجیب عجیب فضائل ہیں ان کے، اور یعنی یہ جو ہے چوتھے نمبر کے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صدقے والی آیت پر سب سے پہلے میں نے عمل کیا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو میرے پاس 1 دینار اشرفی تھا، اس کو میں نے کیا لکھا ہوا ہے 11ویں نمبر پر، بڑی رقم کو چھوٹی رقموں میں کرنا، اچھا انہیں چھٹے کرایا، جیسے ایک لفظ لکھا ہوا ہے تو پڑھا نہیں جا رہا، یعنی ایسے اپن بڑی نوٹ کو مٹا کے چھٹے کراتے نا، چھوٹے پیسے کراتے، تو میں نے اس کو چھٹے کرا کر درم بنا لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تو 1 درم پہلے صدقہ کر دیتا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نمبر 13، جب شہر میں داخل ہو یعنی مدینہ منورہ میں داخل ہو تو اس وقت کی خصوصی دعائیں پڑھتا ہوا نہایت خشوع خضوع سے داخل ہو۔ خشوع یعنی اللہ کے خوف خشیت کے ساتھ، خضوع یعنی بالکل دھیان کے ساتھ، مینٹلی بھی پریزنٹ ہو، ایسا نہیں کہ خالی ہماری باڈی داخل ہو رہی مدینے میں، دل و دماغ سے ہم وہاں پر حاضر ہوں۔ ہاں، ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہمارا جسم تو پہنچ رہا ہے لیکن ہمارا دل گھر میں اٹکا ہوا ہے، دماغ کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، بالکل پریزنس آف مائنڈ سے وہاں پر حاضر ہو، خشوع خضوع سے داخل ہو، اب تک کہ عدم حاضری کا قلق ہو۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا کہ ابھی تک جو میں حاضر نہیں ہوا، اتنے عرصے کے بعد، اتنے زمانے کے بعد یہاں پہ حاضر ہو رہا ہوں، مجھے تو بہت پہلے آ جانا چاہیے اتنے اتفاق دربار میں، اس کا ایک قلق بھی ہو، ایک افسوس بھی ہو، ایک ندامت بھی ہو۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہونے کا رنج ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں حیاتی میں نہیں دیکھ سکا، اس کا رنج بھی ہو، اس کا غم بھی ہو، اور صحابہ اکرام کے اوپر رشک بھی کریں کہ صحابہ اکرام کتنی مبارک ہستیاں تھیں، کیا خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تھا، آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ ان ہستیوں کے اوپر رشک بھی کرے اور اپنے دیدار، زندگی میں دیدار نہ ہونے پر رنج کرے، آخرت میں زیارت نصیب ہونے کی آرزو اور تمنا ہو۔ اللہ اکبر! جو کتنی باریک باریک باتیں بتائی ہے علماء نے، اللہ اکبر! آخرت میں زیارت نصیب ہونے کی آرزو اور تمنا ہو، اور اس کا خوف ہو کہ نہ معلوم مقدر ہے یا نہیں، ایک ڈر بھی ہو، ایک خوف بھی ہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملے گی یا نہیں ملے گی، کہیں میری کوئی حرکت، کوئی کرتوت، کوئی گناہ اس کے لیے آڑ اور حائل نہ ہو جائے۔ اور جیسا کہ کسی بڑے سے بڑے دربار میں حاضری کے وقت رعب و جلال کا اثر ہو، وہی منظر یہاں ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور 14 نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے، تھوڑے شان و شوکت، اس کا مطلب پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت، وہ منزلت یعنی آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ملحوظ ہو۔ درود شریف لگاتار زبان پر جاری ہو، درود شریف لگاتار زبان پر جاری ہو۔ 14واں ادب لکھا ہے، جب قبہ خضرا یعنی گنبد خضرا جو ہے، ہرا گنبد پر نظر پڑے تو عظمت و ہیبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کا استحضار کرے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کا کہ آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا جہاں نہ بناتے، ہے نا، لوح اور قلم نہ بناتے، آدم علیہ السلام کو نہیں پیدا کرتے، دنیا کا کوئی نظام نہیں پیدا کرتے۔ اللہ اکبر! کہ علو شان کا استحضار کرے اور یہ سوچے کہ اس پاک قبے میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوقات سے افضل ہے، انبیاء علیہ السلام کی سردار ہے، فرشتوں سے افضل ہے، قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے۔ جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے۔ بھئی سمجھ رہے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ارے بھئی سمجھ رہے، وہ کعبہ، وہ بیت اللہ جس کو ایک نگاہ دیکھنا 1 سال کی عبادت کا اجر رکھتا ہے، جس کو صرف دیکھنے والے کے اوپر اللہ کی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے ارد گرد ہم طواف کر رہے ہیں، فرشتے طواف کر رہے ہیں اور عرش تک یہ سلسلہ جاری ہے،
وہ بیت اللہ جس کی اتنی بڑی عظمت، اس کا اتنا بڑا جلال اور اتنا بڑا مقام اللہ نے بنایا ہے، کیا لکھا جا گیا ہے ذرا دھیان سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی حقیقت نصیب فرمائے کہ جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، عرش معلیٰ، یعنی ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس عرش کے اوپر کرسی ہے جس کا آیت الکرسی میں ذکر ہے، تو عرش سے بھی افضل ہے۔ کون سا؟ وہ زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، کرسی سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، کرسی سے افضل ہے۔ کون سی کرسی؟ یہ میں بیٹھا ہوں وہ کرسی نہیں بھائی، یہ آیت الکرسی میں جو کرسی کا ذکر ہے نا، جو عرش کے اوپر ہے کرسی، ہاں، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو بار بار اس کا مذاکرہ کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کی خدمت میں جا رہے ہیں، کس کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو دوبارہ پڑھتا ہوں، قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے۔ جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے وہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ نمبر 15، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو۔ اگر مستورات کی یا سامان وغیرہ کی مجبوری ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ سب علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا افضل ہے۔ سامان رکھنے کے لیے اور مستورات کو چھوڑنے کے لیے اور فریش وغیرہ ہونے کے لیے ہمیں مجبوراً آنا پڑتا ہے روم پہ، وہ ایک الگ بات ہے، مجبوری ہے، ورنہ افضل یہ ہے کہ مدینے میں حاضر ہوتے برابر ہی مسجد نبوی میں ہم حاضر ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی احادیث میں یہی آیا ہے کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے۔ دیکھو یہاں آ کر میں عرض کر دوں، ایک بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے۔ الحمدللہ آتے وقت بھی ہمارے علماء کرام نے بتایا تھا تو اس پر عمل کی اللہ نے توفیق دیا تھا کہ ہم سیدھا جو ہے نا، ابھی جائیں گے نا جب ہمارے سفر سے یا کوئی بھی سفر کرے ہم، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی سفر کرتے تھے تو اپنے گھر سے نکلتے تھے اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات سے ملنے کے بعد سب سے اخیر میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور اپنے سفر کو مسجد سے شروع کرتے تھے۔ اور جب واپس آتے تھے سفر سے تو عادت شریفہ یہ تھی کہ سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے، مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اور وہاں تحیۃ المسجد پڑھ کے لوگوں سے مل کر حال احوال سنا کر کارگزاری اور کچھ حال احوال لے کر پھر سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے تھے، اتنی لاڈلی بیٹی تھی، اس کے بعد اپنی بیویوں سے ملتے تھے، اپنے گھر پہ جاتے۔ تو ہم بھی یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ جب بھی ہم سفر کریں گے تو ہماری سفر کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ مسجد سے، اور اب ہم جو لوٹ کر جائیں گے تب بھی ہم سیدھے ایئرپورٹ سے گھر پہ نہیں جائیں گے بلکہ اپنے محلے کی، اپنے بستی کی مسجد میں جائیں گے۔ وہاں پر اگر مکروہ وقت نہیں ہوگا، فرض نماز کا وقت نہیں ہوگا تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے اور مسجد کا حق ادا کر کے دعا مانگ کر پھر اپنے گھر پہ جائیں گے۔ نیت کرتے نا انشاءاللہ، یہ بہت بڑی سنت سامنے آ گئی ہے۔ نمبر 16 عورتوں کے لیے مناسب یہ ہے، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، عورتوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ اگر شہر میں یعنی مدینہ منورہ میں دن کو داخل ہونے کی نوبت آوے تو وہ رات تک انتظار کریں اور رات کے وقت مسجد میں حاضر ہوں، اس لیے کہ ان کے لیے ہر وہ چیز مقدم ہے جو پردے میں معین یعنی مددگار ہو۔ کتنی باریک بات لکھی ہے، کتنا باریک ادب لکھا ہے، اور بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر عورتوں کا پردہ، اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ عورتیں قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، وہ پردے میں رہے تو اس کی عافیت ہے، اگر وہ پردے سے باہر نکلتی ہے تو پھر بہت زیادہ فتنے کے اندیشے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں حاضر ہو جائے تو چونکہ دن میں مردوں کا ہجوم رہے گا اس لیے وہ انتظار کرے اور ایسے وقت میں حاضر ہو جس میں بے پردگی کا احتمال کم ہو۔ اور یہاں تو احرام کی پابندی کی وجہ سے چہرہ کھلا رکھنا پڑا تھا، تو بعض مستورات نے وہ کیپ والا نوز پیس پہنا تھا، بعض نے نہیں بھی پہنا تھا، چہرہ کھلا رکھا تھا، لیکن وہاں پر ہم کوشش کریں مستورات عورتیں اپنا چہرہ چھپا کر جائیں، ہاں پردے کی حالت میں اتنے بڑے دربار میں حاضر ہوں۔ میں نے پوچھا تھا مفتی صاحب سے
کہ بھئی مستورات کو مسجد نبی میں جب وہاں پہ روضہ اقدس پر جانے کا جب موقع ملتا ہے اور ان کا جو سیکشن ہوتا ہے تو وہاں تو بالکل یعنی عورتیں ہی عورتیں رہتی ہیں، تو وہاں پر بھی کیا ان کو نوز پیس لگا کر ہی رہنا ہے؟ تو نماز کے وقت میں تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پورا عورتوں کا سیکشن ہے، لیکن مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہونے کے وقت چہرہ کھلا رکھ کر جانا عورت کا بہت بڑی بے ادبی ہے، ہاں بہت بڑی بے ادبی ہے، پردے کی حالت میں جائے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو کہ میری چاہنے والی، یہ میری امتی میرے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اور میری اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے آئی ہے۔ ہاں نماز کے ٹائم پہ جو ہے وہاں جی ہاں نماز کے ٹائم پہ جو ہے نا وہاں پر کوئی مسئلہ رہے گا ہی نہیں پردے کا، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے نا عورتوں کا سیکشن تو کیا بلکہ دروازہ ہی انٹرنس کا الگ ہے، یہاں کی طرح نہیں ہے مکہ مکرمہ کی طرح کہ مکہ مکرمہ میں کیسا سب ملت جلت رہتا ہے کہ نماز کے وقت میں عورتوں کے سیکشن میں جاتی ہیں، وہاں پر تو انٹرنس گیٹ ہی الگ ہے اور پورا پردے کا اہتمام ہے مسجد نبوی کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو نماز میں تو نوز پیس کھول سکتی ہیں، بلکہ کھول ہی دیں، وہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حاضری کے وقت روضہ اقدس پر پردے کے حالت میں جائے۔ نمبر 17، مسجد میں داخلے کے وقت اس جگہ کے آداب کی رعایت رکھے۔ واپس وہی بات آ گئی کہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد کی 5 سنتوں کے ساتھ داخل ہو، دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھے، پھر بایاں پاؤں رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا یہ بھی پڑھ لیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو بھی چلے گا کہ یا اللہ کھول دے میرے لیے تیری رحمت کے دروازے، اور اعتکاف کی نیت کرے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یا دل میں نیت کر لے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی پڑھ لے، تو اس میں بسم اللہ بھی آ گیا، درود شریف بھی آ گیا۔ اگر ہر مسجد میں ہمیشہ داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو مفت کا ثواب ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب بھی کسی مسجد میں بھی داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ سب نیت کرتے نا انشاءاللہ؟ دیکھو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں آ رہی ہیں سامنے، اس کو زندگی بھر تک ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ نمبر 18، بہتر یہ ہے کہ مسجد نبوی میں باب جبریل سے داخل ہو، باب جبریل سے داخل ہو، جیسے اپنا یہ بیت اللہ ہے مسجد الحرام، اس کے 99 گیٹس ہیں، ابھی تو اور گیٹس بن گئے ماشاءاللہ، نیا جو تعمیر ہو رہا ہے تو بہت سارے گیٹس بن گئے، تو ہم جو داخل ہوئے تھے باب السلام سے داخل ہوئے تھے، وہاں سے الحمدللہ اپنے لیے وہ حجر اسود بھی نزدیک تھا۔ تو بہرحال مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کون سے گیٹ سے، باب کہتے ہیں دروازے کو، باب جبریل سے داخل ہو۔ باب جبریل کسے کہتے ہیں بھائی؟ باب جبریل کسے کہتے ہیں؟ کہ جبریل علیہ السلام اس دروازے سے آیا کرتے تھے وحی لے کر، جبریل علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر، قرآن کریم لے کر، وحی لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے تھے تو جس جگہ سے آتے تھے اس جگہ پر باب جبریل بن گیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس دروازے سے داخل ہونے کا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس دروازے سے داخل ہونے کا تھا، تو آپ کی اتباع میں ہم بھی اسی دروازے سے داخل ہوں گے، جس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ہماری اماں جان جو ہے سب، ان کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ ازواج یعنی زوجہ کی جمع ہے، اور مطہرات یعنی پاکیزہ، ہماری پاک مائیں یعنی اللہ کے نبی پاک بیویاں، ان کے حجرے اس جانب زیادہ تھے، تو اللہ کے نبی کے لیے آسانی تھی، تو ہم بھی سنت کی اتباع میں اسی دروازے سے داخل ہونے کی پوری کوشش کریں گے، باب جبریل۔ لیکن اس دروازے سے داخل ہونا ضروری نہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 19، مسجد میں داخل ہونے کے بعد خشوع خضوع عجز و انکساری میں بہت اہتمام کرے۔ خشوع یعنی خوف اللہ کا، اور خضوع یعنی پورے دھیان کے ساتھ، قلب کے ساتھ حضوری۔ عجز یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، محتاج بنانا، و انکساری یعنی اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا، اس میں بہت اہتمام کرے۔ وہاں کی زیب و زینت، فرش و فروش، جھاڑ، فانوس، قالین اور کمکموں میں نہ لگ جائے، سمجھے نا بھائی؟ وہاں کے فرش دیکھنے میں، وہاں کی لائٹنگ دیکھنے میں، وہاں کے پلرز دیکھنے میں، اور وہاں کی ساری زیب و زینت جو مسجد میں جو ڈیکوریشن کیا گیا ہے اس کی رنگینیوں میں نہ لگ جائے، نہ ان چیزوں کی طرف التفات کرے، دھیان دے، نہایت ادب اور وقار سے نیچی نظر کیے ہوئے نہایت ہی ادب اور احترام سے جائے، بے ادبی اور لا ابالی پن کی کوئی حرکت نہ کرے۔ لا ابالی پن یعنی
بے توجہی کی کوئی حرکت نہ کرے. بڑے اور اونچے دربار میں پہنچ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی کوئی حرکت حرمان و خسران کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی جو ہے وہ آدمی کے لیے محرومی اور نقصان کا سبب بن جائے. یہ سارے جو ہے آداب پڑھے جا رہے ہیں، آگے اور بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. اب اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہوں جو پہلے ہم نے لیا تھا. میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں کچھ بیٹھ کے پیچھے. دیکھو، پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ کے جو حقوق ہمارے اوپر ہے ان کو دربار توحید کے حقوق اور آداب کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو دربار رسالت کے حقوق اور آداب کہا جاتا ہے. میں بہت ہی مختصر انداز میں پڑھ رہا ہوں، تفصیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دربار رسالت کے حقوق و آداب. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی فرما برداری، اوبیڈینس کرنا اور پیروی کرنا، آپ کی اتباع، آپ کے نقش و قدم پر چلنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ مفہوم ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری مل گئی، یہی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہاں پر آ کر میں اتنی وضاحت ضرور کر دوں میرے محترم حجاج اکرام اور محترم ماؤں بہنوں کہ اطاعت اور پیروی ہمیں ہر کام میں کرنی ہے، خالی نماز میں اور روزہ رکھنے میں اور حج اور عمرہ کرنے میں نہیں، بلکہ 24 گھنٹے کی پوری زندگی میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اور ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر میں ڈالے جانے تک پوری مکمل زندگی میں ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنی ہے. بھائی نیت کرتے نا اس کی انشاءاللہ. ہاں ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ نماز اور حج تو کر لیا پوچھ کے، اور شادی بیاہ، موت میت، اور اسی طرح کمانا دھمانا، سوشل لائف میں رہنا، ابھی بچوں کے ساتھ رہنا، یہ اپنی منمانی اور جی جائی کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں اٹس مائی لائف، میری مرضی، جو کرنا ہے کرو. نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں پر بھی محتاج نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا. ہر کام کا طریقہ اور ہر کام کی سنت بتائی ہے. یہاں تک کہ جوتے کیسے پہننا اتارنا اس کا طریقہ بتایا ہے، کیسے تھوکنا، کیسے ضروریات سے فارغ ہونا، ایک ایک چیز بتائی. تمام سنت عادات، سنت عبادات اور سنت دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا، اور جو اپنے آپ کو آزاد سمجھے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کی مثال نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی جیسی ہے. مسلمان تو کہتے ہی فرما بردار کو. مسلمان کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی فرما بردار رکھا ہے. تو فرما بردار کا مطلب کیا؟ اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور دین اسے کہتے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ بولتے ہو کامیابی دین میں ہے، کامیابی دین میں ہے، آپ کا دین اسلام ہے، دین آسان ہے، تو یہ دین جو آپ کہہ رہی ہے دین ہے کیا؟ تو دین جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنے کا نام ہے. اور یہ دین سنتوں کا نام ہے کہ جو کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا جائے گا وہ دین بنے گا، وہ عبادت بنے گا. اللہ کے یہاں سے اس کا اجر اور بدلہ آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں اس کے انوار و برکات اور اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا ہے ہر کام میں. نکاح کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا، موت میت کا، ہماری کمانے کی لائنیں، ہماری سوشل لائف، ہماری گھریلو زندگی، ہر کام پوچھ کے کرنا علماء کرام سے. ہاں دیکھو یہ جتنی بھی تعلیم ہو رہی ہے نا، میں آپ کو ایک شارٹ کے اندر اس تعلیم کا مین مقصد اور اس کا کرکس بتا دیتا ہوں، اس کا گودا کیا ہے. یہ ساری تعلیمات کا اور یہ سارے مذاکرے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل قرآن کریم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمارا دل اثر لینے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا سچا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے.
اور دین کی ایسی طلب پیدا ہو کہ زندگی کے ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے مسائل علماء اکرام سے معلوم کر کے عمل کرنے والے بنتے چلے جائیں. یہ بہت بڑا جو ہے نا، اللہ معاف فرمائے، یہ امت کے اندر ایک کمی آ گئی ہے کہ امت علماء اکرام سے کٹ گئی ہے. مسجدوں کی اہمیت علماء سے نکل گئی، قرآن پاک کی تعلیم کی اہمیت نکل گئی. پوری امت کی بربادی کی وجوہات جو علماء اکرام ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ 3 وجہ ہے کہ امت مسجد سے کٹ گئی، علماء اکرام سے کٹ گئی، قرآن سے کٹ گئی. یہ تینوں چیزوں سے امت کو صحیح معنوں میں جڑنا ہوگا، علماء اکرام سے، مساجد سے اور قرآن کریم سے. تو انشاءاللہ اللہ کی مددوں کی امت مستحق ہو جائے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان 3 چیزوں سے امت کیسے جڑ جائے. امت اپنے اس کام پر آ جائے جس کام کو امت چھوڑ بیٹھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، مہا سنت جس کو بولا جاتا ہے، سنتوں کی سردار، وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اللہ کے دیے ہوئے جان اور مال کو امانت سمجھ کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے خرچ کرنا. تو سب نیت کریں انشاءاللہ. تو دوسری جو بات پڑھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا. نمبر 3، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارے بولو کیا کرنا؟ محبت کرنا. محبت کرنا. اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مقتدا ہوں، یعنی امام ہوں، اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعتقاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعتقاد یعنی یقین رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ، مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے آخری نبی ہیں. نمبر 6، یہ جو پڑھا جا رہا ہے دربار رسالت کے حقوق اور آداب. نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معصوم و بے گناہ ہونے کا یقین کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معصوم و بے گناہ ہونے کا یقین کرنا. نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یعنی چھوٹی سی بھی سنت کی مخالفت نہیں کرنا، نہ زبان سے کرنا، نہ عمل سے کرنا، نہ دل میں ہمارے ہلکا پن آئے. اللہ ہم سب کے قصور کو معاف فرمائے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ میں نے اپنے کانوں سے مسلمانوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ کیا داڑھی بیڑی رکھتے ہیں، داڑھی بیڑی. ایک آدمی اگر ہے نا سنت پر عمل نہیں کر رہا نا اور سنت کو چھوڑ رہا ہے تو وہ بہت بڑی محرومی کے اندر، بہت بڑے نقصان کے اندر ہے. اور بعض ایسی سنتیں ہیں جس کو چھوڑنے والا تو بہت بڑا گنہگار بھی ہے، جیسے داڑھی کی سنت ہے، یا اور بھی کچھ سنتیں ہیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہے، جیسے عورتوں کے لیے پردے کی سنت ہے، فرائض کا درجہ رکھتی ہے. لیکن ہے نا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی اللہ کے حکم یا نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا نا تو وہ گنہگار ہے، محروم ہے، لیکن اس کو کافر نہیں بولا جا سکتا. لیکن اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کے کسی حکم، شریعت کے کسی حکم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر وہ نفرت کرے اور اس کو سنت پسند نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. اور اللہ نہ کرے زبان پر اس طرح کا جملہ اگر لے کر آ جائے تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ علماء کرام نے بعض الفاظ ایسے لکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی زبان سے نکالنے کے بعد آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے والے ایک مذاکرے میں مثال دی تھی کہ ایک آدمی نے غصے میں کہہ دیا کہ تم داڑھی والے سب چور ہوتے. ایک مثال دی تھی میں نے، پورا لمبی بات بتائی تھی. تو ایک اشارہ کر رہا ہوں میں آپ کو کہ آدمی سنتوں پر چلے، یہی کامیابی کے راستے ہیں، اور اگر نہیں چل رہا تو یقیناً بہت بڑے نقصان اور بہت بڑے خسارے میں ہیں. لیکن ایک آدمی سنتوں کو پسند نہ کرے، سنتوں سے نفرت کرے یا ان کی مخالفت کا کوئی زبان سے کوئی لفظ نکال دے تو اس کا ایمان گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اور اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو یعنی حد سے آگے بڑھنے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ماننے سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مبالغہ آمیز تعریف یعنی حد سے زیادہ تعریف مت کرو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مبالغہ آمیز تعریف کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنا مبالغہ کیا کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو قرآن نے کہہ دیا وَلَا الضَّالِّينَ، وہ لوگ گمراہ ہو گئے، کیونکہ اللہ کی لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو یعنی حد سے زیادہ مبالغہ آمیز تعریف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو مخصوص صفات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ماننے سے بچنا۔ نمبر 9، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا۔ نمبر 10، اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت رکھنا۔ اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں کی غذا عطا کرتا ہے، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ نمبر 11، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت رکھنا۔ کس سے محبت رکھنا بھائی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت رکھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ فی اصحابی، جمعہ کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا نشان تان نہ بنانا۔ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، مجھ سے دشمنی کے سبب ان کو دشمن رکھتا ہے۔ تھوڑا سا اور ایک 5-7 منٹ مجھے اور دیں، کیونکہ بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے تقاضا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر کیا پڑھنا ہے، اس کو ذرا دوبارہ اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے۔ دیکھو، ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوں گے، پہلے مدینے کا انٹرنس آئے گا، اس میں ہم وہ دعا پڑھیں جو صبح کی تعلیم میں آئی تھی کہ جیسے یہاں اس حرم میں، مکہ مکرمہ کے حرم میں داخل ہونے کی دعا ہے، ایسے مسجد نبوی جو مدینہ منورہ کے حرم میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے۔ مجھے وہ یاد نہیں ہے، میں بھی یاد کروں گا، وہ میں نے صبح کی ریکارڈنگ میں بھیجا ہوں۔ اور اس کے بعد ہمیں مدینہ منورہ کے بعد ہم مسجد نبوی میں جائیں گے، تو مسجد نبوی میں کے سارے آداب ہم نے پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گنبد خضرا نظر آئے گا تو محبت کا اور جوش بھڑک جائے، اور گنبد خضرا کو دیکھ کر درود شریف کی مقدار بڑھ جائے، دعاؤں کی مقدار بڑھ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، دل لرز جائے، اور مسجد نبوی میں بہت ہی سنتوں اور کے ساتھ میں ہم وہاں داخل ہوں اور جا کے تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اس کے بعد جب حاضری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی حاضری کا وقت آ جائے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اس کو مختصر انداز میں پڑھ رہا ہوں، اس کو ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے مدینہ منورہ جا کر مزار اقدس کی زیارت قریب الواجب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی، اور جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب گنبد خضرا پر نگاہ پڑے تو درود و سلام جوش و خروش کے ساتھ پڑھیں، اور جو چاہیں دعائیں مانگتے رہیں۔ اپنی قیامگاہ پہنچ کر اپنا سامان احتیاط سے رکھ کر غسل و وضو سے فارغ ہو کر صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہوں۔ عاجزی و انکساری و ادب کے ساتھ
درود شریف پڑھتے ہوئے دروازہ مسجد نبوی تک جائیں، پھر داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہاں ہر نیکی کے بدلے 50,000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیت المسجد کی 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر روضہ اقدس کے قریب آ کر نہایت ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ روضہ اقدس کے سامنے سلام کے الفاظ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ من خلق اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا سید ولد آدم، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، اشہد انک بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ فجزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ عنا افضل ما جزا نبیا عن امتہ، اللہم آتی سیدنا عبدک ورسولک محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد وانزلہ المنزل المقرب عندک انک سبحانک ذو الفضل العظیم۔ اس کے بعد اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست و احباب کا سلام بھی نام لے کر پیش کریں۔ اگر کسی نے سلام پیش کرنے کو کہا ہو تو اس کا نام لے کر سلام عرض کریں۔ مثلا یوں کہیں السلام علیک یا رسول اللہ من فلان، فلاں کی جگہ اس کا نام لے۔ اور اجمالی طور پر بہتوں کا سلام پہنچانا ہو تو یوں کہے السلام علیک یا رسول اللہ منی و ممن اوصانی بالسلام علیک، سلام ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اور جس نے مجھے سلام عرض کرنے کی وصیت کی اس کی طرف سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد 2 قدم دائیں ہٹ کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مزار پر سلام پیش کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مزار پر سلام پیش کرنے کے بعد دائیں طرف کو اور 2 قدم ہٹیں اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مزار پر سلام پیش کریں۔ یہاں سے فارغ ہو جائیں تو پھر بائیں طرف کو دونوں خلفائے راشدین کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں حضرات پر مشترکہ یعنی کامن سلام عرض کریں۔ سلام سے فارغ ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جو حاجت دل میں ہو نہایت عاجزی سے طلب کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام اس طرح پیش کریں السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تعالی عنک و ارزق جزاکم اللہ عنا خیرا، السلام علیک یا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تعالی عنک و ارزق جزاکم اللہ عنا خیرا۔ ہر نماز سے پہلے یا بعد میں مندرجہ ذیل مختصر سلام ضرور پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سلطان الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا شافی المذنبین عند اللہ۔ صلاۃ والسلام اگر زبانی یاد نہ ہو تو کسی کتاب میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ والسلام سے فارغ ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور جو جائز حاجات دل میں ہو نہایت عاجزی کے ساتھ طلب کریں۔ عورتوں کے لیے زیارات کا مخصوص وقت مقرر کیا جاتا ہے، لہٰذا عورتیں اسی وقت میں زیارت کریں۔
اس کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر شریف کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ ریاض الجنہ جنت کی کیاری میں سے ہے، وہاں پر جائیں۔ منبر شریف کے پاس تو اسی طرح اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے جس کی تفصیل پہلے بتا دی گئی، ستونوں کے پاس، وہاں مسجد نبوی میں 8 متبرک ستون ہیں، ستون پلرز، ان کے پاس حتیٰ کہ ہر جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجد کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آئندہ انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہے جو اللہ نے چاہا تو شام کی تعلیم میں کور کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو بہت زیادہ دھیان سے سمجھیں، مستورات کو بھی سمجھائیں۔ اللہ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے مدینہ منورہ کی حاضری کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔